قرآن کو جو اپنائے دو جہان میں سکھ پائے، قرآن کو جو اپنائے دو جہان میں سکھ پائے، اس ہی کی تو برکت سے چمکے قسمت کے تارے ہیں۔ یہ کلام الہی بھی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ تے جرا میرا ٹائم ہے ادھا گھنٹہ ہے، تے دے ویچی تسا مینوں مل پیو تو میں تانوں ملنا ہے۔ اسے ادھے گھنٹے ویچ انشاءاللہ وقت دی پابندی کران گے، تسا بھی ذرا پابند رہے آج، وقت کی انشاءاللہ پوری پابندی کریں گے جو مجھے وقت دیا گیا ہے۔ دو ہستیوں کا ذکر کیا شاعر نے اس شعر کے اندر، یہ کلام الہی بھی شب اسرا کا راہی بھی، یہ کلام الہی بھی شب اسرا کا راہی بھی، مومن کے دو عالم میں مضبوط سہارے ہیں۔ جدے جدے سہارے نے وہ بولے سبحان اللہ۔ ذاتاں دوئے کریم نے، قرآن پاک بھی کریم ہے تے مصطفیٰ بھی کریم نے، ذاتاں دوئے کریم نے۔ یہ کلام الہی بھی شب اسرا کا راہی بھی، مومن کے دو عالم میں مضبوط سہارے ہیں۔ اٹھو محمد کے جان نثارو، نبی سے چاہت کے دعوے دارو، اور ثبوت اپنی وفا کا دو تم، ساتھ امت غم زدہ کا دو تم، کبھی نہ باطل سے دل لگاؤ، اگر محمد سے دل لگی ہے، نثار آقا پہ ہو سکے نا وہ زندگی، نثار آقا پہ ہو سکے نا وہ زندگی، بھی کیا زندگی ہے، نبی کی توہین پر بھی خاموش، نبی کی توہین پر بھی خاموش، جو رہا مسلمان نہیں ہے۔ اور مولوی ہوئے پاویں جرا مرضی ہوئے، جرا انہاں دا بن کے رہے گا، ایک وار تو ہو جا اور سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ نبی کی توہین پر بھی خاموش، جو رہا مسلمان نہیں ہے، یہ قلب و جانا فدا ہو ان پر، وہ قلب و جان نہیں ہے، جہان بر کو بتا دے حافظ، میرا عقیدہ فقط یہی ہے، نثار آقا پہ ہو سکے نا وہ زندگی، کیسی زندگی ہے۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی، ذات والا صفات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے تے مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شب اسرا کے دولہا والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں تا دمائے دوراں سرخیل زہراں جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مختار نبیوں کے تاجدار حبیب پروردگار حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات مصدر کائنات ایمان کائنات رونق بزم کائنات، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، انہوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں۔ دیپو کیا والے ہو، دوروں چل کے آن والے علماء نے، تسی جنی بھی دور ہو تھوڑے نیرے ہو جاؤ۔ ہاں دوروں چل کے اسی آئے ہیں، اے حسنین منیر سیدی صاحب آئے نے، دوسرے احباب دے ناواں تو میں واقف نہیں کہ نیتے برکت واسے انہاں دے بھی نام لیندہ، اے لوگ دوروں آئے نے، تساں دوروں نہیں آئے، جنی بھی دور ہو تھوڑے نیرے نیرے ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے نیرے ہو جاؤ۔ نیرے ہوں تو مراد ہے نہیں کہ اٹھ کے اگے جاؤ، آ جاؤ میری گل وال تھوڑی توجہ کرو۔ انہوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اس پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام علماء ذی احتشام نعت خوانان شیریں لسان
تمام حضرات نو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں انہاں حضرات وچوں کچھ دے نام لام ہی تے فرق تے کوئی نہیں پینا، لیکن جنہ دی مبارک محفل چاہ کے بیٹھے ہو، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک دی محفل وچان والا سٹیج تو لے کے اینڈ تک ہر بندہ مہمان خصوصی۔ اج دی اے روحانی تے ایمانی محفل پاک بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت و ردائے فضیلت انہیں اکاد پذیر خوش نصیب نے وہ بچے اساں ایتھے انہاں دے سراں اتے تاج سجانے نے، رب تعالیٰ نے قیامت والے دن انہاں نو او تاج عطا فرمانے نے، برکتاں والے، عظمتاں والے، رفتاں والے کہ جڑے اسی نہیں پا سکتے۔ مبارکباد دے مستحق نے وہ والدین جنہ دیاں بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا۔ ویکھو کیسی بات ہے، کچھ چیزاں سوچن واسطے ہوندیاں نے، اگر بندہ انہاں نو سوچ لے۔ کیسی بات ہے، کوئی زیادہ پڑھ جائے، خاص طور تے کوئی بی بی زیادہ پڑھ جائے تے سر تو دوپٹہ لتھ جاندا ہے تے آندے نے اسی جناب کھلے ذہن دیاں۔ دیکھو کڈی خوبصورت مجلس ہے، یہ تے قرآن پاک کڈی عظیم کتاب ہے، او انجوی سر تے دوپٹہ رکھ دیاں نے، پڑھن والیاں دے سر تے بھی چادر آ جاندی ہے، سر تے عزت دی چادر آ جاندی ہے۔ اے قرآن پاک دی عظمت ہے، جنج قرآن اچھی کتاب ہے، پڑھن والیاں نو بھی قرآن اچھا کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے مبارکباد دے مستحق نے جناب مولانا قاری محمد شفیق سیفی محمدی سیفی صاحب کہ جنہ اس پنڈ دے اندر او عظیم چشمہ کے جرا درے مصطفیٰ تو چلے آئے، کیا بات، تے جدیاں بونداں جگہ جگہ تے برس رہیاں نے، تے انہاں بونداں وچوں کچھ حصہ انہاں بھی لیا۔ تے مبارکباد دے مستحق نے یہ پنڈ والے کہ جنہ چند مہینیاں دے اندر ہی قاری صاحب نو مدرسے دی جگہ لے کے دیتی۔ سبحان اللہ۔ زیادہ لوگ تھے وہ نہیں کہ جنہ لوکاں نے محنت کر کے اپنے محنت دے پیسیاں نال ایک خوبصورت جگہ بنائیے۔ میں جمعۃ المبارک تے عرض کیتا سی، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، لیل پور دے اندر مختلف فیکٹریاں نے، فلانی فیکٹری کوئی جتیاں بناندا ہے، کوئی کپڑے بناندا ہے، ایک فیکٹری اس فقیر دی بھی ہے کہ جتھے مولوی تیار ہوندے نے، تے جدوں فیکٹریاں بند کر دیے نویں لوگ نہیں آوندے، نویں لوگ پھر نہیں آوندے۔ تے آپ حضرات اگر تعاون کر دے رہو گے، رب تعالیٰ دے فضل نال علماء بھی تیار ہوندے رہن گے، نبی پاک دے عاشق بھی تیار ہوندے رہن گے۔ تے گل یاد رکھیو، ہمیشگی نال میں گل آنا ہونا، جنی دیر تواڈیاں مسجداں مضبوط نہ ہون گیاں، کافراں نو موقع ملدا رہنا ہے، جنی دیر تواڈے مدرسے مضبوط نہ ہون گے، اے اسلام دے کلے نے انہاں نو مضبوط کر کے رکھو، با خدا نبی پاک دے مبارک دل تو آن اللہ فیض زمانے ہوتے پھیل جائے گا، زمانے ہوتے پھیلے گا۔ تے سب تو دی اصل جگہ کیری ہے، وہ مدرسہ ہے، مدرسہ ہے۔ گلستان میں آنا تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ ہاں جتنا وقت ہم موبائل پہ دیتے ہیں، کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہوتا تو قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے ذات مصطفیٰ کیا ہے۔ مجھے تو یہ آج تک بات نہیں قبلہ کاری صاحب سمجھ میں آئی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی جب بھی کوئی بات کی جائے آندے نیک قرآن وچوں جناب دلیل دیو، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جناب، لوگ آنے قرآن چو دلیل دیو پھر مننا گے۔ میں کیا کرما والیا تو دلیلاں قرآن چو منگنا ہے، قرآن بھی مصطفیٰ دا صدقہ ہی، ہاں قرآن مصطفیٰ دا صدقہ ہی۔ قرآن دی جڑی عزت ہے دی وجہ کیے وما ینطق عن الہوا،
ان ہوا الا وحی یوحا. او زبان مطہرہ نبی پاک دیے جے سر اٹھا کے بولن رب دا کلام بند ہے, سر جھکا کے بولن حدیث پاک بند ہے. تے سانو بھروسہ تے نبی پاک دی زبان تے ہے. تے ساریاں جتھوں اے پودا نکل رہا ہے وہ مدرسہ ہے. تے مدارس اگر مضبوط ہو جان گے کامیابی تواڈی بھی ہے تے ساڈی بھی ہے. جی قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے. خاص طور پہ توجہ کریں, میں خطابت جمعے پہ زیادہ کرتا ہوں لیکن میں کچھ گلاں تواڈے نال کرنی ہے. اسی قبلہ کاری صاحب دی بڑی تعریف سنی ہے, حسنین منیر سیدی صاحب دی. انشاءاللہ جناب انہاں نوں سنا گے, اساں بھی سننا ہے, لیکن کچھ گلاں تواڈے نال کرنی ہے. ذرا توجہ کرو, کڈی عظیم کتاب ہے قرآن پاک. تساں او دے قریب جاؤ قرآن پاک دے. قرآن پڑھن والا بندہ قرآن پڑھن تو پہلے ہی پاک ہو جاندہ ہے. قرآن پاک دے قریب جاؤ, انہوں ہاتھ لان تو پہلے بندہ کہتا ہے نا نا میرا دے وضو نہیں. کڈی عظیم کتاب ہے, ہلے قریب گئے ہوتے انہیں پاک کر چھڑے آئے تے جے پڑھو گے رب کنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ دے رسول ارشاد فرمایا, سنا امام الانبیاء انبیاء دیاں گلاں, کچھ سواد نہیں مشری اندر تے میں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں او انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. امام الانبیاء ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو. حضور ارشاد فرمایا کی کرو, قرآن پڑھو, قرآن شفاعت کرے گا. میں کدے بھی گل ادھوری چھڑ کے اگے نہیں جاندا ہوندا. ایک گل توجہ نال سنو, اللہ دے رسول فرماندے نے قرآن پڑھو قرآن شفاعت کرے گا. میں انا جڑی کتاب نبی پاک لے کے آئے اگر پڑھو کل لو تانوں لب لب کے تواڈی شفاعت کرے گی. کیا امام الانبیاء نہ شفاعت کریں گے؟ اگر قرآن شفاعت کردا ہے تے او دے قریب جا کے انہوں پڑھو. رسول رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت مبارکہ جڑی پڑھی او دا ترجمہ ہی نہ رہ جائے, انا اعطینا کل کوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. کوثر بمعنی نبوت بھی ہے, کوثر بمعنی قرآن بھی ہے, کوثر بمعنی معجزات بھی ہے. اور پھر کیسی بات ہے, توجہ فرمائیں, اللہ کریم نے یہاں جو ارشاد فرمایا میں رک گیا ہوں کہ آہستگی کے ساتھ جب بات کانوں کے ذریعے دل پہ اترے گی تو زبانوں کو کون روکے گا. میں رک گیا ہوں, انا اعطیناک الکوثر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک کوثر اساں تہانوں عطا فرمائیے. حالانکہ کہا تو یہ جاننا چاہیے تھا کہ کوثر ہم نے نبی کو عطا فرمائی ہے. کیوں جی قاری صاحب, ارشاد تو فرمایا جانا یہ چاہیے تھا کہ کوثر ہم نے نبی کو عطا فرمائی ہے, لیکن اللہ کریم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوثر نبی کو عطا فرمائی ہے. اگر یہ کہا ہوتا تو پھر یہ معنی ہوتا کوثر نبوت کا تقاضا ہے, پھر جو بھی نبی ہوتا اس کو کوثر عطا فرمایا جاتا. اگر یہ کہا جاتا کہ کوثر رسول کو عطا فرمائی ہے تو کوثر پھر یہ معنی ہوتا کہ جو بھی رسول بن کے آتا اسے کوثر عطا فرمایا جاتا. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر, سونے ایک کوثر نہ نبوت دا تقاضا ہے نہ کوثر اے رسالت دا تقاضا ہے, ایک کوثر سونے تہاڈی ذات دا تقاضا ہے. ہم نے یہ کوثر آپ کو عطا فرمایا ہے, یہ خیر کثیر ہے. سونے لوگ قرآن پڑھتے جائیں گے, نظارے تیرے کرتے جائیں گے. وہ پکے نمازی مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, انہوں نے جب پڑھا ہوگا والضحیٰ چہرہ بھی تو دیکھتے ہوں گے, واللیل اذا سجا زلفیں بھی تو دیکھتے ہوں گے. جب پڑھا ہوگا ما زاغ البصر وہ آنکھیں بھی تو دیکھتے ہوں گے. جب پڑھا ہوگا علم نشرہ وہ سینہ بھی تو دیکھتے ہوں گے. جب پڑھا ہوگا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونے کے قدم بھی تو دیکھتے ہوں گے.
میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کتنی اونچی ذات ہے مصطفیٰ کریم، کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب نے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، سونے سر کے بالوں سے لے کر منہ کے ناخنوں تک ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا۔ آپ کا سر مبارک معجزہ، سر کا ایک ایک بال معجزہ، اگر بالوں کو کنڈل پڑ جائے پھر بھی معجزہ، سیدھے ہو جائیں پھر بھی معجزہ، سونے آپ کی آنکھیں معجزہ، آنکھوں کے اوپر بال معجزہ، ہر بال کے اندر نکلنے والا آنسو بھی معجزہ، آپ کے گال مبارک بھی معجزہ، آپ کی زبان مبارک بھی معجزہ، زبان سے لگنے والا لواب دہن بھی معجزہ، آپ کا مبارک سینہ بھی معجزہ، سینے کا ایک ایک بال بھی معجزہ، سینے کی برکت سے رب نے بنا دیا ہے مدینہ بھی معجزہ، اور مدینے کی خاک بھی معجزہ، اور خاک کون سی؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے وہ تھوڑی خاک تیرے آستانے۔ اللہ اکبر، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور کوثر کی صورت میں قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزاں اپنے نیانیاں نو سکھاؤ، 3 چیزاں۔ اے ملا نہیں کسے کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، کیا بات ہے، ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضا کیا ہے، کبھی جلوہ کبھی پردہ یہ تماشا کیا ہے، ہیں لکھ بھی لیتے ہیں بعد میں چھپاتے بھی ہیں، اچھا چھپانا ہی تھا تو چھاپا کیوں تھا، عقل کے اندو کیوں نہ سمجھ سکے، پورا قرآن پڑھ لیا لیکن صاحب قرآن کو نہ سمجھ سکے، ہاں تمام حدیثوں کی کتابیں پڑھ لی لیکن ذات مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے۔ حضور کیا ارشاد فرمایا، 3 چیزاں اپنے نیانیاں نو سکھاؤ، ایک میری محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، محبت کسی کے اندر ڈیلیور کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ بندہ اودیاں تعریفاں کرے، بچوں کو محبت سکھانے کا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن آج وہ طریقہ گزر گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ آئے تھے، کلمہ پڑھایا، زندگی گزاری، دنیا سے چلے گئے، انج تے محبت نہیں دسی جانی، کدی شام دے ویلے پتر نو چکتے لے جا چھت تے، تے سامنے جدوں ویکھیں گا چن تے اشارہ کر کے کہ پتر ہے کی ہے، بچہ کہے گا ابا جی یہ چن ہے، کیا پتر جڑے ساڈے نبی سن انہوں بھی انہوں اتھے بلایا سی۔ اور کبھی اللہ تجھے دن میں آنکھیں کھولنے کی دے توفیق، اور پھر آنکھیں کھول کے دیکھ اس سورج کو اور بتا کہ مقام صحابہ پر جب رسالت ماب نے انہوں بھی واپس بلایا سی، زمانے کو ذرا بتلا تو صحیح، ان کی ہاتھ اتنے مبارک تھے، اشارہ فرماتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، بتا تو صحیح نا اپنے پتر ساڈے نبی دی ذات و عظیم ذات ہے جنہ نے گونوں بھی کلمہ پڑھایا سی، اے ذات و عظیم ذات ہے، رب تعالیٰ نے ایڈیاں شانہ عطا فرمائیاں، پتھر بھی اس بارگاہ چ بول پیندے سن، او پتھراں نو گلاں کرا جاندا اے، او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے، اللہ اکبر کبیرہ، محمد دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ محبت ڈیلیور کی جاتی ہے بچوں کے اندر، حضور کی تعریفیں کی جائیں بچوں کے سامنے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی محبت سکھلاؤ اپنے بچوں کو، یہ بھی حضور ارشاد فرما رہی ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ کس طرح سکھائی جائے گی؟ باپ اپنے بچوں سے کہ پتر جے تینوں کوئی کو شاکھے تو ویلا میں آپ پہ چو باہر ہو جانا، وجہ کی ہے تو میری آل اولاد ہیں، تے پتر پھر انہاں دا مقام کی ہوئے گا جنہاں نو کھیڈن لی کندے مصطفیٰ دے ملے، اداب رسالت ماب میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی، سجدے میں تھے نبی اور پیٹھ پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمانے کو بتلانا مقصود ہے، سکھلانا ہے، وقت مختصر ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اپنے پتران نو قرآن دی محبت بھی سکھاؤ، سبحان اللہ، قرآن دی محبت بھی۔ اچھا، پادری اگر قرآن کو جلاتے ہیں تو ان سے توقع اور کیا ہے؟ انہوں نے یہی ظلم کرنا تھا۔ بابے سادی لکھے ہے، جرے بابے نے گل سمجھان لی کر دیں،
शेख सादी अले रामा लिखिया है कि एक गधा चलान वाले नूं, गधा गाड़ी चलान वाले नूं हीरा लभ गया ते उन्हें हीरा फड़िया ते पड़ो के ते गधे दे गल विच पा छड्डिया। वक्त गुजरदा रहा, दिने राती वो नाल रहा, धुप्पां विच भी नाल रहा, उन्हें सख्तियां सारियां झेलियां। एक दिन एक जोड़ी लंघन दे आई, उन्हें जदों एडा कीमती हीरा वेख्या ते सिर फड़ के बह गया ते जे हीरा हथ भी लग्या ते इंज बेकदरे दे वो इन्हें खोते ते गल पा छड्डिया हीरा। उन्हें कहा दस बई ये किन्ने दा देना ही? वो कहन लगा मैं तो नहीं जानता, मैनू तो पत्थर लब्भा सी। वो नहीं सी ना जानता, मैनू तो पत्थर लब्भा सी तो मैं फड़ के खोते ते गल पा छड्डिया, तू दस। मिसाल दे तौर ते 5 लाख दा सी ते जोड़ी दे भी दिल च लालच आ गई, कहन लगा बई मैनू 5000 दा दे दे, 500 दिहाड़ी लाने वाले। हालांकि हुण आयल जरा हांडियां च इस्तेमाल किया जाता वो 500 का हो गया जी। तब्दीली आ गई है, बोलो तो सही, हुण ते हर पासों तब्दीली निकलेगी। तब्दीली आ गई है ना हुण। वेखो ना जुल्म दी इंतहा, मजदूर दी दिहाड़ी किन्नी है, जुल्म दी इंतहा है कि नहीं। लेकिन जदों इस्लाम आएगा वक्त दे हुक्मरान दी भी तनख्वाह उन्नी होनी है। ये ज़ाबता सानू उस उच्ची हस्ती ने दिता है जिन्ना दी सहाबियत ते गवाह रब दा कुरान है। तवज्जो फरमाएं जी। उसने पकड़ा और डाल दिया। वो कहने लगा कितने का दोगे? 5000 में बात तय हो गई। उन्हें फड़िया हीरा 5। वो बड़ा खुश, गदा गाड़ी चलाने वाला खुश सी कि मैनू 5000 कट्ठा लभ गया। चलो 4 दिन सौखे लंघ जाएंगे, हुकूमत यही होनी है ना, 4 दिन सौखे लंघ जाएंगे। अच्छा पैसे तो चाहिए होंगे ना हर बंदे नू, सख्ती का वेला जी है, इंशाअल्लाह टल जाना। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी तो सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। ते भी गल याद रखो, कैदां विच जान वाले सारे मुजरम नहीं हुंदे, कैदां विच जान वाले अहमद बिन हंबल भी हुंदे ने, कैदां विच जान वाले जनाबे यूसुफ भी हुंदे ने। ये गल याद रखो, सारे उंजदे नहीं हुंदे। उन्हें हीरा फड़िया, हाथ ते रखिया ते उन्होंने साफ करदा पिया सी ते हीरा पुड़ गया। वो कहन लगा इन्नियां सख्तियां जो नाल रहा मेरे हथ उत्ते आके पुड़ गए, की कीता ही? ते हीरा अगू बोल के किया, या अल्लाह मैनू जबान दे मैं इहदे नाल गल करां। हीरा बोल के आंदा वो तो मैनू जानदा नहीं सी ते उन्हें मैनू खोते ते गल पा छड्डिया। और तू ते जानदा सैं, तू की मुल पाया? बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हो। ये दुनियादार बंदे जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हो। और समझो तो सही, रब ने कुरान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई है, इसकी कदर काफरों ने क्या करनी थी? इसकी कदर करनी है तो तूने करनी है। मेरे भाई तेरे गांव के अंदर किबला कारी साहब ने ये चश्मा लगा दिया है, इसे अब पानी देता जा, ये पौधा परवान करता जाएगा। अल्लाह करीम तुझे भी बरकतें अता फरमाएगा, इन्हें भी बरकतें। इतनी बड़ी जात हमें अता फरमाई, नबी पाक जैसी जात। 11 नबियों ने रब की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह नबी दी उम्मत विच पैदा कर दे। और बिन मंगिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी दौलत सानू मिल गई। तेसा की कदर की थी? कदर की आज जरूरत है। उलमा की कदर करें, उलमा की कदर करें, इन हीरों की कदर करें। हमारे इस मिंबर पे बैठने वाला लोगों को बंदा वो जचता है जरा 60,000 पहले लेके आए। नात खां के ऊपर वो कहता है बगैर दाढ़ी के मेरी तो सारी बहार हजूर आपसे है। जो चलिया जे तेरी सारी बहार सोने मुस्तफा नाल हुंदी ते मुंह ते दाढ़ी भी हुंदी। 60,000 रुपया रात नूं डा दिता ते बल्ले बल्ले हो गई। लागे घर दे तेरा मदरसा है, सब तो जरूरी बात ए वे इन्ना पढ़न वालियां नूं दे। फुकाए किराम आंदे ने ये कुरान पढ़न वाले अगर कुरान ना पढ़न तुहाडियां ज़मीनां फसलां ना उगाउण। जमीन ने अगर फसलें उगाती हैं उसकी वजह है छोटे छोटे बच्चे जे ते ओ कारी साहब जे जेरे सरगी वेले उठ के बच्चों को कुरान पढ़ाते। तो अपने मदारस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ पर्दे में रहते हुए अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। एंड पे वो अजीम नारा बुलंद करना है जरा एक मर्दे कलंदर ने साढ़े तुहाडे तक पहुँचाया। इंशाल्लाह यहाँ भी वही नारा लगेगा, उधर भी जाके वही लगेगा। वक्त थोड़ा है काम ज्यादा, जख्म अपना है अब भी ताजा। उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाहिक है अब फकर को। क्या करोगे जवानियों का
دنیاوی ریشہ دانیوں کا، کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے، پھر بھی سنی تو سو رہے گر، پھیل جائے گا ہر طرف شر۔ اٹھ میدان عمل میں آ جا، نور بن ظلمتوں پہ چھا جا، نبی یہ داور شفیع محشر، پلائیں گے ہم کو جام کوثر، پھر آؤ جانوں کو وار دیں ہم، قرض پچھلے اتار دیں ہم، ہاتھ میں لے کے سیف حیدر، یزیدیوں کے اتار دے سر، زمین کا کرتاس پاک کر دے، مرزا گیری کو خاک کر دے، جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے، جو سنیوں سے ہی لے کے کھا لے، نبی کی عزت میں ہاتھ ڈالے، ایسے کتوں کو مارنا ہے، اپنے گھر کو سوارنا ہے۔ اٹھو، ارے اب اٹھ بھی جاؤ، نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ، ہے امتحانوں کا وقت آیا، لٹا دو اب تک ہے جو کمایا، جو سر کٹانے کو تم ہو راضی تو تھام لو آ کے دستے غازی، لگاؤ ایسے نبی کا نعرہ، گونج اٹھے جہان سارا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا امام القبلتین، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی وصام فی الحرم وهو مبغض لأہل بیتی دخل النار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب دو صحابہ محبت اظہار فرماؤ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا امام القبلتین۔ حضرات محترم، اجری پاک محفل، عظمت قرآن بسلسلہ دستار فضیلت، دلی دعا ہے اللہ تعالی اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور دلی دعا ہے اللہ تعالی جامعہ ختیجۃ الکبریٰ نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ چراغ تمام محلے والے اور تمام پنڈ والے دے تعاون دے نالے سارا کچھ ہو رہی ہے۔ اس سال دا نتیجہ جڑا تسی اشتہار تے بھی پڑھی ہے، اور تمام اہل محلہ پنڈا جنہوں پتہ ہے جو ایک سال دے اندر ماشاءاللہ کافی بچیاں انہیں جنہوں قرآن مجید مکمل پڑھایا چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، دلی دعا ہے اللہ تعالی قاری صاحب جناب محمد شفیق احمد محمدی صافی صاحب آپ دے علم عمل اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور سب تو زیادہ مبارک دے او مستحق نے
جنہاں نے اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں ایک قاری صاحب نو مدرسے دی زمین لے کے دیتی ہے، انج سمجھو جو پودا لا دیتا ہے، پھل ساری زندگی سارے کھائیں، جو بھی کھاوے، لیکن جنہ زمین لے کے دیتی ہے اور اندھوں تے پھر الحمدللہ امارت بھی بڑھانی ہے، یہ او چراغ ہے جنہ جلدہ رہے گا، دنیا چی فائدہ ہوئے گا، قبر حشر چی اندہ فائدہ ہوئے گا۔ میری آقا علیہ السلام دے غلاموں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مہمان